دوستو یہ آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جو ایک عورت ہے جس کو تشدد کیا گیا، تشدد کا شکار بنایا گیا۔ یہ خاتون نصرت کھوسو، جنہیں اپنے بھائی نے ایک زمین کے ٹکڑے پر قبضہ کرنے کے لیے تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کا یہ حال کر دیا۔ یہ ملزم جنہوں نے اپنی بہن کو تشدد کا نشانہ بنایا وہ کوئی اور نہیں تھا، ایک پولیس اہلکار تھا۔ وہ پولیس میں بھرتی تھا، سپاہی تھا اور بااثر، اور یہی سبب ہے کہ اس خاتون کا کیس لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ نصرت کھوسو، جنہیں اپنے والد نے زمین کا ایک ٹکڑا دیا، اس پہ بھی بھائیوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ ان کا ایک بھائی ہے جو گرفتار ہو گیا ہے، جو بہرام تھانہ ہے شہداد کوٹ کے قریب، جہاں ان کے خلاف یہ FIR داخل کی گئی۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس FIR میں پولیس نے ہاتھ کی صفائی دکھائی اور ایک عورت پہ تشدد کے جو قلم ہیں، وہ جو مختلف لگتے ہیں، ان کو بھی خارج کیا اور کیس کو اتنا کمزور بنایا تاکہ اس ملزم کی آسانی سے ہو جائے۔ یہ وہ ملزم ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بہرام تھانہ ہے، PS بہرام، یہ شہداد کوٹ کے قریب ہے۔ اب یہ اس کی بہن کی حالت دیکھیں، اس کا ہاتھ توڑ دیا، اور اس کی جو فوٹیجز ہیں وہ تو ہم دکھا نہیں سکتے کہ کس طرح سے ایک خاتون اپنی زمین پہ گئی اور اسی زمین پہ دو بھائیوں نے، جو ایک ٹیچر ہے اور ایک ہی پولیس والا، انہوں نے بہن کے اوپر اتنا تشدد کیا، لاٹھیاں برسائیں، ڈنڈے برسائے۔ اس کی چیخیں اگر آپ سنیں گے تو آپ کبھی بھی اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے کہ کوئی بھائی بھی اس طرح کا وحشی ہو سکتا ہے۔ یہ وحشت کی، درندگی کی پہلی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہیں جو ہماری میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا کیس ہوا ہے، ایک عورت کے اوپر اتنا بڑا تشدد ہوا ہے، لیکن شہداد کوٹ کے ہمارے صحافی دوستوں نے یہ کیس اٹھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ بااثر لوگ ہیں اور ہمیں کسی مصیبت کو دعوت نہیں دینی، اور انہوں نے اس کیس کو رپورٹ ہی نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کچھ ٹی وی چینلز نے ہمت کی اور انہوں نے اس خاتون کا کیس جو ہے وہ لڑا، اور اس کیس کو یعنی FIR داخل ہونے تک جن مراحل سے گزرنا پڑا، اس خاتون کو شام کو 3 بجے سے لے کے رات کو 10 بجے تک تھانے پہ بٹھایا گیا، اسی تھانے بہرام پہ۔ جب وہاں کے SHO سے بات کی گئی اور پوچھا گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو FIR داخل کرنے والے ہیں، لیکن یہ خاتون FIR داخل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نصرت کھوسو سے جب رابطہ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی سے جو ہے آپ صلح کر لیں۔ تو انہوں نے صلح کرنے سے انکار کر دیا، اور بعد میں یہ خاتون، یہ جو تھانہ ہے یہ شہداد کوٹ سے بھی دور ہے، تقریباً پونے گھنٹے 1 گھنٹے کے بائک کا سفر آپ کریں گے تو وہاں پہ ہے۔ وہاں سے یہ خاتون بائک پہ بیٹھ کے واپس اپنے گھر آئی، اور بعد میں پھر پولیس والے، وہی بہرام پولیس، یہ لوگ ان کے گھر آئے اور ان کو دھمکانے لگے، کہا کہ آپ صلح کریں ورنہ ہم آپ کے خلاف بھی FIR داخل کریں گے۔ خاتون نے انکار کر دیا۔ ان کے ایک بچے کو پکڑ کے انہوں نے FIR پہ زبردستی سائن لی، اور انہوں نے FIR داخل کی، لیکن کیس بہت کمزور بنایا۔ اب نصرت کھوسو کا کہنا ہے کہ وہ دوبارہ اس کیس یعنی FIR کو دوبارہ داخل کرنا ہے، لیکن کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ
جو حد کا DSP ہے انہوں نے اس خاتون سے 50,000 روپے رشوت مانگی تاکہ FIR داخل کی جا سکے، لیکن اس خاتون نے انکار کر دیا، اور کچھ میڈیا کے دوستوں سے، جاننے والوں سے، جو کچھ سوشل ورکر تھیں خواتین، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کوشش کی کہ وہ میڈیا تک اپنی بات کو پہنچائے تاکہ وہ FIR داخل کرانے میں کامیاب ہو جائے۔ وہ تو کامیاب ہو گئی، FIR تو داخل ہو گئی، لیکن کیس بہت کمزور بنایا گیا ہے تاکہ وہ چھوٹ جائے اور اس کی ضمانت ہو جائے۔ یہ آپ دیکھیں کس طرح کا ظلم اور بربریت ہے، جس سے ہم جو شہروں میں رہتے ہیں ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے، جان پہچان ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گوٹھوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے شہروں میں کیا ہو رہا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، اور وہ بھی اپنے خون کے رشتے، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ایک تو اب سوشل میڈیا ہے جو تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی مدد کر سکتا ہے، اور ایک جو فارمل میڈیا ہے اس میں کچھ لوگ ہیں جو ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کی جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں، اور یہ خاص طور پہ خواتین، بچیاں، وہ اس تشدد کا زیادہ شکار ہوتی ہیں، اور ان کا کوئی برسا حال نہیں ہے۔ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، کھیتوں میں ان کی لاشیں پڑی رہتی ہیں، کوئی لاش اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں جو لاش اٹھانے والا ہے ان کے اوپر کوئی کاروکاری کا کیس نہ بنا دے۔ اور اس کیس میں اس سے پہلے بھی اس طرح کے کیس ہو چکے ہیں اسی فیملی میں۔ اب دیکھیں، ایک باپ نے جب اپنی بیٹی کو حصہ دیا تو اس کے ساتھ، اس بیٹی کے ساتھ بھائیوں نے کیا اس کا حشر کیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، زخمی خاتون ہے، اور اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی میڈیا والا، کوئی فرد، کوئی پولیس والا، کوئی وہاں کا سرفرد یا کوئی اور، کوئی بھی نہیں۔ دیکھیں کس طرح کی صورتحال ہے۔ اس ظلم اور بربریت کی یہ سیارات کب تک چلے گی، اور یہ اس طرح کا ظلم اور ناانصافی کب تک جاری رہے گی، خاص طور پہ خواتین اور بچیوں کے ساتھ، اور بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ہم سب لوگوں کو، جو اپنے آپ کو سینر ایلیمنٹس کہلاتے ہیں، ہم سب کو مل کے ایسے لوگوں کے خلاف، ایسے عناصر کے خلاف مل کے لڑنا پڑے گا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو NGOs کے ساتھ ہیں، یا وہ سول سوسائٹی کے لوگ جنہیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے اڑوس پڑوس میں، ان سب کو مل کے ایسے معاملات میں رپورٹ کرنا پڑے گا، اور میڈیا تک پہنچانا پڑے گا، سوشل میڈیا پہ لڑنا پڑے گا، تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہے ان پہ کنٹرول کیا جا سکے۔ اور اب عرفان بلوچ جو ہاتھ فرائی اور فرائی کے لیے مشہور ہیں، وہ DIG ہیں لاڑکانہ کے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کیس کو کس طرح سے سالو کرتے ہیں، اور جو ملزم، جو ان کے پیٹی بھائی ہیں، ان کے خلاف کس طرح کی کارروائی کرتے ہیں، اور اس پولیس اہلکار کو کس طرح سے جیل میں ڈالتے ہیں اور سزا دلواتے ہیں۔ یہ پولیس کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور ہم پہلے سے دیکھ چکے ہیں کہ پولیس نے کئی کیس، ہائی پروفائل کیس کو ڈبو دیے، اور یہ کیس بھی ایسے ہی کریں گے۔ لیکن پھر بھی ہمیں امید ہے کہ شاید یہ کیس، جو یہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ تھینک یو۔